الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے بعد نئی کلاسز کی شروعات میں آپ تمام کا استقبال اہلاً و سہلاً مرحبا کے ساتھ کرتی ہوں۔ سامعین کرام، آج شوال کے مہینے میں اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ شوال کا مہینہ ہے جس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ادا کیے جانے والے 6 روزوں کی تفصیلات کے ساتھ اس میں فضیلت ہمارے سامنے بیان فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کے بعد 11 مہینوں میں مختلف نوافل روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کے ذریعے سے ایمانوں میں تقویت پہنچانے، اس کو عروج پہنچانے اور اس کے ذریعے سے ایمانیت کی استقامت پیدا کرنے کی انسانوں کے اندر کوشش کروانے کا جذبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ سامعین اکرام، آج میں جو موضوع لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوئی ہوں اور وہ ہے نفل روزوں کی اہمیت و فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج کی عبادت فرض کی ہے اور ان فرائض کی تکمیل کے لیے نفل عبادات کا روزہ بھی کھول دیا، دروازہ بھی کھول دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث قدسی اس طرح مروی کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب اور ولایت حاصل کرنے کا ذریعہ فرائض کے بعد نوافل ہیں اور اس کے ذریعے آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو پھر یہ ہدایت اس کے لیے مقدر ہو جاتی ہے اور اس کے دعائیں سنی جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ سامعین اکرام، روزے کا جہاں میں اور آپ تذکرہ کرتے ہیں، یہ روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے خواہشات پر قابو پانے یا اپنی صلاحیت اپنے پا لینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ روزہ وہ ہے جو صبح سحر سے لے کر شام افطار تک، یعنی سورج کے ڈوب جانے کے بعد وہ روزہ مطلب جو ہے افطار کیا جاتا ہے۔ یہ روزہ بھوک پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے۔ یہ روزہ اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو مختلف طرح سے کنٹرول اور ضبط نفس کا طریقہ اسے سکھاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے اندر خواہشات پر قابو پا لینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی بھوک پیاس اور جنسی جذبات اسے راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتے۔ وہ شیطان کے دلوں سے روزے دار محفوظ مطلب جو ہے رہتا ہے اور اس کے چالوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اسی کے سلسلے میں احادیث کریمہ کا اگر مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اسی لیے روزہ دار اپنے آپ کو تمام عبادات اور احکامات کی تعمیل کے لیے تیار اور تمام منکرات سے بچنے کے قابل بنا لیتا ہے۔ کھانے پینے، جنسی جذبات کو سحری سے افطار تک روکے رہنے کے سبب اسے ان خواہشات پر قابو پا لینے کی قوت اسی روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ تقوی کے مقام کو پا لیتا ہے۔ محترم سامعین، روزہ دراصل خواہشات کو ترک کرنے کا نام ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ کس شخص نے روزہ رکھا ہے اور کس شخص نے اپنے خواہشات کو ترک کیا ہے، اور اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے روزے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین خصوصی توجہ فرماتا ہے اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے، مگر روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ سامعین اکرام، احادیث کریمہ میں روزہ اور روزے دار کی فضیلت بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ رمضان میں اس کی تفصیلات ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی۔ آئیے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ نفل روزے رکھ رہے ہوں، چاہے وہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں، ان کی فضیلت کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے احادیث کریمہ میں یوں بیان
بیان کیا گیا کہ جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس کے معنی ہے سیرابی، یعنی قیامت کے روز وہ وہاں پر اس دروازے کو کھولا جائے گا اور وہاں سے آواز دی جائے گی، روزے دار کہاں ہیں؟ جب آخری روزے دار وہ ایک ایک کر کے اس میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، آخری روزے دار کے داخل ہونے کے بعد اس باب الریان کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ وہ مختص کیا ہوا وہ دروازہ ہے جسے باب الریان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے چہرے کو آگ سے 70 حریف یعنی 210 میل دور کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی فضیلت بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے، اے رب میں نے اس بندے کو دن کے وقت میں کھانا کھانے، اپنے خواہشات پورے کرنے سے روکے رکھا، اس لیے اس کے معاملے میں میری سفارش قبول فرما لے۔ اسی طرح اس روزے کی جو سفارش ہوتی ہے اس کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو جنت نصیب کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ رمضان کے علاوہ بکثرت نفیل روزوں کا اہتمام وقت کے رسول کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے کسی ایسے عمل کی رہنمائی فرمائیے کہ میں اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اپنے اوپر روزہ لازم کر لو کیونکہ اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ سامعین اکرام، دوسری طرف اسی بات کو اور وضاحت سے بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کعب بن اجزا، نماز ایمان کی دلیل ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے مضبوط ڈھال ہے اور صدقہ و خیرات سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح سے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک کے روزے فرض ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں سے اللہ رب العالمین کا قرب جو مقام روزے دار کو ملتا ہے، اس میں ترقی اور کمال کے لیے نفیل روزوں کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اسی لیے اس کی تلقین اور اس کی ترغیب وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے احادیث کریمہ کے ذریعے سے اسے مطلب جو ہے دیتے ہوئے میں اور آپ دیکھتے ہیں۔ انبیاء کرام کا اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے تو تمام انبیاء کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نفیل روزوں کا خصوصیت سے اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں اگر مطلب جو ہے سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار یعنی ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفیل روزے رکھنا شروع کر دیتے تو یوں لگتا تھا کہ ہم افطار نہیں مطلب جو ہے کریں گے، یعنی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور روزہ ترک کر دینے لگتے تو ایسا لگتا کہ اب مطلب جو ہے روزہ ترک کرنے کی حالت ہی میں رہیں گے۔ سامعین اکرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزے کا ہمیشہ انتظار کیا کرتے تھے، انتظار کر کے اس روزے کا مطلب جو ہے اہتمام کے ساتھ اس کو مطلب جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزوں کے سلسلے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، ہر پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ شعبان کے علاوہ سال کے کسی اور مہینے کے پورے روزے نہ رکھتے تھے، آپ شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ طریقہ کار تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے دن شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ سامعین کرام، روزے کے اس اجر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نفیل روزوں کی بڑی اس کے ترتیب کے ساتھ اس کے رکھنے کی تلقین بھی کی ہے، اور خود اپنی زندگی میں نفیل روزوں کا اہتمام بھی کیا ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے نفیل روزوں کا وہ نمونہ پیش کیا ہے جس پر وہ عمل کر سکیں، اور نفیل روزوں کے سلسلے میں خصوصی ہدایات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے اور مہینے کے دنوں کو روزہ رکھنے کے لیے خاص نہیں کیا، سوائے رمضان کے مہینے میں جو مخصوص مہینہ ہے، اور وہ مخصوص مہینے میں پورے ماہ کے روزے یا تو 29 روزے ہوتے ہیں یا 30 روزے ہوتے ہیں جسے تکمیل کی جاتی ہے۔ جہاں نوافل کا معاملہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کے کسی نہ کسی دن اسی طرح رکھنے کا اہتمام کیا ہے، مخصوص کوئی دن کا اہتمام نہیں کیا۔ کبھی شروع میں وہ رکھتے تھے، کبھی درمیان میں رکھتے تھے، کبھی آخری دنوں میں روزہ رکھتے تھے، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو اور امت کے افراد اپنے حالات کے مطابق نفیل روزوں کا اہتمام کریں۔ البتہ جس طرح فرض نمازوں سے پہلے فرضوں کی تیاری کے لیے سنتیں رکھی گئی ہیں اور فرضوں کے بعد اس کی تکمیل کے لیے سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے اختتام کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شوال میں داخل ہو جاتے تو وہاں پر بھی 6 روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نفیل روزوں اور عبادات کو دیکھ کر صحابہ کرام ہمیشہ تجسس میں رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ، اتنے شوق اور اہتمام کے ساتھ اتنی عبادات کرتے ہیں، اتنے قیام کرتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے کئی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھتے ہوئے شوق عبادات میں کثرت کی بنا پر کچھ صحابہ کرام نے قسم کھا لی تھی کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم ہمیشہ قیام کریں گے، یعنی نماز ہی میں رہیں گے۔ کسی شخص نے جو صحابی نے قسم کھائی کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی افطار نہیں کریں گے، اور کسی نے قسم کھائی کہ وہ اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رہیں گے۔ یہ معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ ایک بار حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بار ملاقات کی اور مجھ سے پوچھا، اے عبداللہ، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اب ایسا نہ کرو، روزہ رکھو بھی اور نہ بھی رکھو، راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت بھی کرو اور سو جایا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، ہر ایک کا تم پر حق ہے، اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے یہاں ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے گویا کوئی روزہ ہی نہیں رکھا۔ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا گویا صوم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے، اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھو، اور قرآن مہینے میں 1 مرتبہ پورا پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا پھر تم افضل ترین روزہ رکھو، اور وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، یعنی 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار، یعنی 1 دن روزہ چھوڑ دینا، اور ہر 7 راتوں میں 1 مرتبہ قرآن کو ختم کر لیا کرو، اس میں اضافہ ہرگز نہ کیا کرو۔ یہ وہ لمبی حدیث مبارکہ ہے جس میں ایک صحابی حضرت عبداللہ سے ملاقات کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نصیحت کی، کہا کہ دیکھو تم اس طرح نہ کرنا کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا، اس لیے کہ تم سویا بھی کرو اور تم جاگا بھی کرو اور تم کھایا بھی کرو، اور تم ملاقات یعنی ملاقاتیوں کا بھی حق ادا کیا کرو، تمہارے پاس تمہاری بیوی کا حق ہے اس کا بھی ادا کرو، اور تمہاری آنکھ یعنی تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اس کا بھی حق ادا کرو۔ اور پھر قرآن کے سلسلے میں صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ کھڑے رہا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، کسی رات کے قیام
میں آپ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو ختم کر دیا کرتے تھے اور کہیں سورہ البقرہ ہی کو ختم کیا کرتے تھے۔ اس مطلب جو ہے عبادات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ کرام دیکھتے تو اور شوق میں وہ بھی اس طرح کھڑے ہونے کی کوشش کیا کرتے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر امت مسلمہ کو جو تلقین کی، وہ کہا کہ 7 راتوں میں 1 مرتبہ قرآن کو ختم کیا جائے، اس میں اضافہ ہرگز نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے جو بات کہی گئی وہ کہا گیا کہ قرآن 1 مہینے میں 1 مرتبہ پورا کیا کرو۔ سامعین کرام، اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خدا کی شریعت اعتدال کو پسند کرتی ہے، انتہا پسندی کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آدمی تمام حقوق و فرائض میں توازن و برقرار رکھے، سب کے حقوق ادا کرے، جسم کا حق بھی ادا کرے، انسانوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی ایسا نہ ہو جائے کہ آدمی کسی ایک کا حق ادا کرنے میں ایسا مطلب جو ہے غیر متوازن ہو جائے کہ باقی حقوق کو نقصان پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر بہت ساری چیزیں فرض کی ہیں، ان سب کی ادائیگی شرط اولین ہے۔ دوسری طرف بات کو بڑھا کر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو اللہ کے قرب کا حاصل کرنے کے لیے نفل مطلب جو ہے نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کی ترغیب بھی مجھے اور آپ کو دیتے ہوئے میں اور آپ مطلب جو ہے دیکھتے ہیں۔ پورے سال میں کچھ مہینے ایسے ہیں جس میں نفل روزے ادا کرنے پر بہت ساری فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ جہاں ہم نفل روزوں کی ترغیب کی بات کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی کھاؤ ام عمارہ۔ ام عمارہ نے مطلب جو ہے عرض کیا میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر جو بہترین بات فرمائی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزے دار آدمی کے پاس کھانا کھایا جائے اور وہ اس میں شریک نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ لوگ کھانا کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ پوری امت مسلمہ، پوری سوسائٹی اس میں مشغول نظر آتی ہے اور ہر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے وہ کھانا کھاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ رہ گئے نوافل روزے جو پورے سال میں 11 مہینوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ نفل روزے وہ روزے ہیں جس میں انسان کو مطلب جو ہے اکیلے اٹھنا اور اکیلے سحری کرنا اور پھر اس کا اہتمام کرنا بڑا قابل تکلیف دہ ہوتا ہے اور بڑی مطلب جو ہے سستی کا باعث ہوتا ہے۔ اور پھر مطلب جو ہے اس دوران میں اگر آپس میں بیٹھ کر لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھیں تو ویسی صورت میں انسان کا دل للچانا اور پھر اس کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے اس کی طرف راغب ہونا، یہ بڑا مطلب جو ہے آسان کام ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں جو نفل روزے رکھنے والا بندہ اس طرح مطلب جو ہے کھانا کھانے والے شخص کو دیکھ کر برداشت کی قوت کے ساتھ اپنی خواہشات پر قابو پائے ہوئے وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں جو فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جب تک کہ ان کا کھانا ختم نہیں ہوتا۔ ایک اور واقعے کی طرف چلے، وہاں سیرت کی کتابوں میں مجھے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آدمی نفل روزہ رکھے اور اس کے سامنے کھانا کھایا جائے لیکن وہ اللہ کی رضا اور تقوی کی وجہ سے وہ رکا رہا تو اس کے اندر صبر اور ضبط اور ضبط نفس کی جو کیفیت انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے اور دل میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جو جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا قرب اور ملائکہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھانے میں شریک ہونے کے لیے بلایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا بہترین رزق جنت میں ہے۔ اے بلال تمہیں معلوم ہے جب تک لوگ روزے دار کے پاس کھانا کھاتے رہتے ہیں ان کی
हड्डियाँ तस्बीह में लगी रहती हैं और फरिश्ते इनके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। सामईन इकराम, ये दूसरी चीज़ मतलब है जो नवाफिल रोज़े रखने वालों के लिए फजीलत के साथ मेरे और आपके लिए खुशखबरी आई है। पहली मतलब हदीस में बताया गया कि फरिश्ते उनके लिए मगफिरत का सामान करते हैं और दुआएं मतलब जो है करते रहते हैं। इस हदीस मुबारका में कहा गया कि वहाँ मतलब जो है इसकी हड्डियाँ यानी इंसान जो मतलब जो है नफील रोज़े रखा हुआ है, वो नफील रोज़े रखने वाले की जिस्म की हड्डियाँ उसके लिए मतलब जो है तस्बीह करते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से तरगीब दिलाते हुए उम्मत मुस्लिमा को जो बात फरमाई, हदीस मुबारका में यूँ बयान फरमाया गया कि हर चीज़ की ज़कात है और आदमी के जिस्म की ज़कात रोज़ा है। सामईन इकराम, नफील रोज़ों की अहमियत की तफसील के बाद, इन तमाम मतलब जो है तफसीलात के बाद मैं और आप जान गए हैं कि रोज़ा दरअसल इंसान के ख्वाहिशात को काबू पाने और तज़किया नफ्स करने का बेहतरीन ज़रिया है। इसके ज़रिए से इंसान अपने आप को काबू में रख सकता है, अपने आप को बांध कर रखता है। इसके नतीजे में सब्र पैदा होता है, इसके नतीजे में अल्लाह का तक़वा पैदा होता है। यही वो तक़वा है जो इंसानों को इस दुनिया की कशिश से दूर ले जाता है, हुब्ब दुनिया और हुब्ब ख्वाहिशात से दूर निकाल ले जाता है और इसी के नतीजे में अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ना और अपने मकसद अजीम की तकमील पर मतलब जो है इस्तिक़ामत के साथ खड़े रहना और इसे पाए तकमील तक पहुँचाने की जस्तजू में वो मेहनतें और कोशिशें करना, ये तमाम काम उसे आसान से आसान हो जाते हैं। इसी वजह से ये रोज़ा दरअसल इंसानों की तरबियत का सामान पैदा करता है। सिर्फ रमज़ान के महीने में लोग मतलब जो है रोज़े रख लें तो उसी के नतीजे में ही ट्रेनिंग हासिल नहीं होती, बल्कि उस ट्रेनिंग का दूसरा हिस्सा ये नवाफिल रोज़े हैं जो इंसान को पाए तकमील तक पहुँचाने में मदद फराहम करते हैं। इसी वजह से इन रोज़ों की मतलब जो है तरगीब वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको दी है और मुख्तलिफ इस इस्लामिक महीनों के अंदर मुख्तलिफ रोज़े हैं जो मुझे और आपको ये नफील मतलब जो है इबादत करने में मददगार साबित होते हैं। सामईन इकराम, इनकी तफसील की तरफ अगर हम आगे बढ़ के देखें तो मुझे और आपको मालूम होगा कि नफील रोज़ों की अहमियत बड़ी बड़ी अहमियत के साथ मेरे और आपके सामने आई है। और इन मतलब जो है 11 महीनों में इन फ़र्ज़ मतलब जो है रोज़ों के अलावा कई रोज़े हैं जिसे मतलब जो है 4 मतलब जो है हिस्सों में मैं और आप तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा फ़र्ज़ या वाजिब रोज़े हैं, दूसरा हिस्सा नफील या मुस्तहब रोज़े हैं, नंबर तीसरा रोज़ा है वो है मकरू रोज़े, नंबर चौथा है हराम रोज़े। इस तरह ये 4 मतलब जो है हिस्सों में तकसीम होकर मेरे और आपके सामने पूरे साल भर के रोज़े मतलब जो है आते हैं। सामईन इकराम, जहाँ फ़र्ज़ रोज़ों की मतलब जो है बात होती है वो है रमज़ानुल मुबारक का महीना, जिसमें मैं और आप चाँद मतलब जो है शाबान के 29 या 30 को जब चाँद देख लेते हैं वहाँ से फ़र्ज़ रोज़ों की मतलब जो है तकमील शुरू हो जाती है और फिर चाँद मतलब जो है शव्वाल के नज़र आने के बाद उसका मतलब जो है इख्तिताम होता है और पहली शव्वाल को ईद मतलब जो है फ़ितर का एहतमाम किया जाता है। सामईन इकराम, ये फ़र्ज़ रोज़े वो हैं जहाँ मतलब जो है आक़िल बालिग़ मतलब जो है शऊर रखने वाले शख्स पर ये रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, जिसका तर्क कर देना दरअसल गुनाहों को मतलब जो है दावत देना है या अल्लाह की पकड़ को बुलाना है, जिसे वईद के नाम से मेरे और आपके सामने तफसीलात आती हैं। सामईन इकराम, फ़र्ज़ रोज़ों की भी 3 किस्में हैं। इसमें रमज़ान के रोज़े आते हैं, इसमें कफ़ारा के रोज़े आते हैं, इसमें नज़र के रोज़े आते हैं। इन 3 के सिलसिले में अगर तफसील देखे जाए तो फ़र्ज़ रोज़े मुझे और आपको तर्क करने की ममानियत कही गई है और इसे रखना हर मतलब जो है जिस पर फ़र्ज़ होने की मतलब जो है उम्र है उस पर मतलब जो है फ़र्ज़ है और वो उसे तर्क नहीं कर सकता। और रह गए कुछ क़ज़ा रोज़े, अगर किसी हैज़ की बिना पर, निफास की बिना पर या किसी बीमारी की बिना पर, किसी सफ़र की बिना पर ये मतलब जो है रोज़े छूट जाएं तो उस सूरत में उसकी क़ज़ा पूरी करना शर्त अव्वल है। और रह गए कफ़ारे के रोज़े कि अगर कोई मतलब जो है कसम खाई भी हो उसके तोड़ देने पर कफ़ारा, और अगर मतलब जो है कुछ मतलब जो है ऐसे कफ़ारे कोई रोज़ा न रख पाया तो उसके नतीजे में उनका मतलब जो है कफ़ारा। तो इन तमाम मतलब जो है बहुत सारे कफ़ारे वाले रोज़े हैं, उसका भी मतलब जो है पूरा होना शर्त अव्वल है। ये फ़र्ज़ और वाजिब मतलब जो है इस हिस्से में आते हैं। या नज़र के रोज़े, नज़र के रोज़े वो हैं कि जो इंसान अपनी किसी चीज़ की तकमील के लिए वो अपने अंदर एक इरादा मतलब जो है कर लेता है कि मैं फ़लाँ दिन के इतने रोज़े रखूँगा, साल भर में इतने रोज़े रखूँगा, ज़िंदगी में हर साल मतलब जो है फ़लाँ फ़लाँ इतने रोज़े रखूँगा। जो
جو اگر وہ نیت کرے تو ائمہ کرام کی رائے کے مطابق ان مطلب جو ہے نظر کے روزوں کی تکمیل ہونا شرط اول ہے، ورنہ اس کی پکڑ ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی طرف، جہاں ہم نفیل روزوں کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے۔ یہاں مطلب جو ہے نفیل روزوں میں رمضان کے بعد ماہ شوال وہ پہلا مہینہ ہے جس میں 6 روزے آتے ہیں، جسے شوال کے 6 روزوں کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں۔ اس کی فضیلت جو ہے میرے اور آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہے۔ حدیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے ہمیشہ سال بھر روزے رکھے، یعنی صوم الدہر اس نے رکھا۔ اسی لیے جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا تک اجر ملتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ روزے ہیں جو اس ماہ شوال میں تکمیل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے سے جو روزے رکھتے تھے اس رمضان کے مہینے کی تکمیل ہوتی تھی، پھر شوال کے مہینے میں داخل ہوتے تو وہ مطلب جو ہے 6 روزوں کے ساتھ اس کی مکمل تکمیلیت ہوتی تھی۔ سامعین اکرام، اس روزوں کو لگاتار بھی رکھا جا سکتا ہے یا الگ الگ وقفے سے بھی اسے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے اس کے بعد مطلب جو ہے دوسرا مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس ذی الحجہ کے مہینے میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفیل روزے ماہ کے مطلب جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ وہ پہلی مطلب جو ہے ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کی ہے۔ نمبر 1 یوم عاشورہ کا روزہ، نمبر 2 10 محرم کا روزہ، نمبر 3 ذی الحجہ کے پہلے عشرے یعنی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزے، اور پھر تیسرا ہر مہینے میں 3 روزے، اور چوتھا فجر کی نماز کے بعد سے پہلے 2 سنتیں۔ یہ 4 وہ کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے فضیلت بتائی جاتی ہے کہ اسی میں مطلب جو ہے عرفہ کا روزہ بھی آتا ہے، تو مجھے اور آپ کو اس کے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے 9 مطلب جو ہے دنوں میں روزے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے موقع پر عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب امت مسلمہ کو دی ہے۔ اس کے لیے حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یوں مطلب ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیتا ہے، ایک وہ سال جو گزرا اور دوسرا وہ سال جو آئندہ آ رہا ہے۔ سامعین اکرام، یہ روزہ غیر حاجیوں کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو لوگ حاجی ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں روزے کے دن عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، صحابہ کرام میں بحث چھڑ گئی تھی کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے ہوئے ہیں یا روزہ مطلب جو ہے ترک کیا ہوا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ ان مطلب جو ہے دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے 9 دنوں میں آپ روزے کی مطلب جو ہے باقاعدہ مطلب جو ہے اس کو رکھنے کی مطلب جو ہے ان کی عادت تھی۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام بڑے پریشان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے یا روزہ نہیں رکھا ہے۔ تو اسی طرح لوگوں میں بحث تھی، تو ایک نے مطلب صحابی آگے بڑھ کر یہ بات مطلب جو ہے رکھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی لسی پیش کر دیتے ہیں، اگر وہ پی لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، اور اگر مطلب جو ہے انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اس واقعے میں بتایا گیا کہ ایک صحابی آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر ہی انہیں لسی پیش کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھونٹ گھونٹ بھر کر اس لسی کو پی لیا، تو اس کے نتیجے میں صحابہ کرام نے جان لیا کہ عرفہ کے میدان میں روزہ مطلب جو ہے حاجیوں کے رکھنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطلب جو ہے حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ عرفہ
عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے حاجیوں کو منع فرمایا گیا ہے۔ تو اس طرح ذی الحجہ کے وہ مطلب جو ہے تاریخ دن ہیں جہاں پر مطلب جو ہے جو غیر حاجی ہیں وہ 9 دنوں میں بھی روزہ رکھیں گے۔ اگر وہ 9 دنوں میں روزہ نہ رکھ سکے تو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سال وہ گزار رہا ہے اور جو آئندہ سال آنے والا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کا کفارہ مطلب جو ہے اس روزوں کے ذریعے سے تکمیل تک پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ بھی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو سیرت کے ان جھروکوں کے اندر مجھے اور آپ کو نفیل روزے نظر آتے ہیں، اور وہ نفیل روزے ہیں محرم میں عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ عاشورہ کا روزہ کیا ہے؟ یہ عاشورہ کا روزہ 10 محرم کو ادا کیا جانے والا روزہ ہے۔ اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے درمیانی حصے کی نماز جو سب سے زیادہ افضل ترین ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی کی اس میں فرمایا کہ اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو۔ سامعین اکرام یہ وہ روزہ ہے جس کی تکمیل اور جسے رکھنے کی تلقین وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کی طرف اگر چل کر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام سے پہلے قریش کے لوگ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے روک ٹوک نہیں کی، بلکہ اس کی تکمیل مطلب جو ہے کرتے رہے اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیتے رہے۔ لیکن جب رمضان کے مہینے کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ جو چاہے اس کے دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ سامعین اکرام اس عاشورے کے سلسلے میں جو مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ سیرت کے جھروکوں ہی کے ذریعے سے کہ یہودی عاشورہ کے دن کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، اس دن وہ عید مناتے تھے۔ اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی مدینے میں دیکھا کہ یہودی بڑے زور و شور کے ساتھ اس دن عید مناتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان سے پوچھا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو اس وقت انہوں نے فرمایا ایک نیک دن ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا زیادہ حق تم سے زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رل کے رکھنے کی تلقین کی اور بار بار تلقین کرتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودی کے طریقے کی مخالفت کرو، اور وہ یہ ہے کہ اسے ایک دن یعنی وہ 10 محرم سے پہلے مطلب جو ہے 9 کو بھی روزہ رکھو یا نہیں ہے تو 11 کو روزہ رکھو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی یہ بھی فرمایا تھا کہ اگلا سال مطلب اگر میں زندہ ہوا تو پھر مطلب جو ہے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے یا اگلے سال کے آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اس وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کے لیے امت مسلمہ کو اس وقت کے صحابہ کرام کو باقاعدہ تاکید کی تھی کہ وہ دن یعنی عاشورہ کا دن اس کا حق ہم پر زیادہ ہے اور ہم اس کا حق ادا کریں گے اور اس کے لیے ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، یا تو ایک دن پہلے مطلب جو ہے ایک روزہ رکھیں گے یا پھر ایک دن بعد مطلب جو ہے روزہ رکھیں گے۔ اس طرح امت مسلمہ نے اس چیز کو قبول کیا اور ائمہ کرام کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ یوم عاشورہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس میں 2 روزے رکھے جاتے ہیں، یا تو 9 کو مطلب جو ہے 10 سے ملایا جاتا ہے یا 10 کو 11 کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور اس طرح روزوں کی یہ تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مطلب جو ہے دیکھا جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو حرمت والے مہینوں کی بھی مطلب جو ہے روزے رکھنے کی تاکید آتی ہے۔ حرمت والے مطلب جو ہے جو مہینے مجھے اور آپ کو حدیث کریمہ سے معلوم ہوتے ہیں وہ 4 مہینے ہیں، ایک ہے رجب، دوسرا ہے ذی القعدہ، تیسرا ہے ذی الحجہ اور چوتھا ہے محرم۔ اس کے سلسلے میں ایک واقعہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قبیلہ حابلہ کے ایک صحابی سے روایت
روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان سے اگلے سال پھر وہ حاضر ہوئے اور اس وقت ان کی حالت اور شکل و صورت بدلی ہوئی نظر آئی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں وہی حابلی شخص ہوں جو قبیلہ حابلہ کا آدمی ہوں، جو گزشتہ سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ سے ملاقات میں نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تو پھر تم بدلے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہو، حالانکہ پچھلے سال تمہاری شکل و صورت بڑی اچھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں، میں نے دن کے وقت کبھی روزہ کھانا نہیں کھایا اور ہمیشہ روزہ رکھا، اور صرف رات کو کھانا کھاتا ہوں لیکن برابر روزے رکھتا رہا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اپنی جان کو یہ عذاب آخر کیوں دیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھو اور پھر ہر مہینے میں ایک روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا زیادہ کر دیجئے، اس لیے کہ مجھ میں طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ کر دیجئے، فرمایا 3 روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ کر دیجئے، فرمایا حرمت والے مہینوں میں روزے رکھ لیا کرو، چھوڑ دو، حرمت والے مہینوں میں روزے رکھ لیا کرو اور چھوڑ دو، حرمت والے مہینوں میں روزے رکھ لو اور چھوڑ دو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار انگلیوں کو ملا کر اس طرح تکرار کے ساتھ 3 بار فرمایا، یعنی حرمت کے مہینوں میں بھی روزے لگاتار نہ رکھو، لیکن 3 دن روزے رکھو اور 3 دن روزے نہ رکھو۔ تو صحابہ کرام کا جو اسوہ ہے، اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ حرمت والے مہینے یعنی رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم کے مہینے میں اس طرح مطلب جو ہے ایام بیعت کے 3 روزے مطلب جو ہے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور وہ مطلب جو ہے اس طرح روزے رکھتے ہوئے نفل روزوں کی ادائیگی کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد مطلب جو ہے ایک اور ماہ ہے جسے شعبان کے نام سے جاتا ہے، جو رمضان سے پہلے آتا ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں مطلب جو ہے بڑی مطلب حد تک بڑی مطلب جو ہے تیز گام مجھے اور آپ کو نظر آتے تھے، اور اس میں سے ایک حصہ روزے کا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے روزے رکھے کہ پورے ماہ کے روزے ادائیگی کر دی، اور کسی مطلب جو ہے وقت مطلب ایسا بھی ہوا کہ اس میں مطلب جو ہے کچھ روزے رکھے بھی اور کچھ روزے انہوں نے چھوڑے بھی۔ سامعین اکرام، ان مطلب جو ہے رمضان کے مہینے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں کی نسبت سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے شعبان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے اکثر دن روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں پورے روزے نہ رکھتے تھے، آپ شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ مطلب جو ہے جتنے دن شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں کسی اور دن میں رکھتے ہوئے میں نہیں دیکھتا؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے پاس نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال روزے کی شکل میں مطلب جو ہے حالت میں وہاں پہ پیش کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ اسوہ رسول جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دیا ہے، اس کے ذریعے سے تلقین کی ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی حالت کے پیش نظر یہ بات بھی رکھی ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں۔ ہاں جو مطلب جو ہے قضا ہیں اور جو نہ رکھ سکے ہیں اور جن کے اندر طاقت ہے وہ روزے رکھیں، ورنہ 15 شعبان سے پہلے تک روزے تکمیل کر کے اس کے بعد طاقت کو جمع کریں، اس کے بعد رمضان کی تیاری کریں۔ مگر وقت کے رسول کا جو حال تھا وہ یہ ہے کہ رمضان کے پہلے وہ شعبان میں بڑی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ نفل روزے ہیں جس کے کرنے کی تاکید مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مہینے تھے جس میں مطلب تکرار کے ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کی جو بات ہے وہ ہے ہر مہینے مطلب جو ہے 3 دن کے روزے رکھنے کی
کی مطلب جو ہے تاکید بھی مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اس بارے میں کئی احادیث قریبہ میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں جس میں 13، 14 اور 15 کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اسے ایام بیعت کے روزوں کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں۔ احادیث قریبہ کی طرف چلیں تو ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے احادیث قریبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ماہ 3 روزے رمضان کے روزوں سے مل کر پورے سال بھر کے روزے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم رمضان میں 3 روزے رکھو تو اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13 اور 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھو۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ماہ میں ہفتہ، اتوار اور پیر کے روزے وہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح دوسرے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منگل اور بدھ اور جمعرات کو مطلب جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس طرح اس کی تکمیل مطلب جو ہے کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ وہ روزے ہیں جس کی مطلب جو ہے تاکید مجھے اور آپ کو نفیل روزوں کی مد میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ انہیں تاریخ کے جھروکوں میں گھوم کر اگر دیکھا جائے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو مطلب جو ہے روزے رکھنے والی طاقت رکھتے ہیں، جو اللہ کا قرب کا راستہ تلاش کرنے میں مگن رہتے ہیں اور اللہ کے قریب سے قریب ہونے اور اپنے مطلب جو ہے خواہشات پر قابو پانے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے، قرب الہی کو بڑھانے، رجوع الی اللہ کا مطلب جو ہے طریقہ اپنانے کا جو رویہ لوگ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں ایک اور مطلب جو ہے نفیل روزوں کا تذکرہ ان احادیث کریمہ میں ملتا ہے، اور وہ ہے پیر اور جمعرات کا روزہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ انتظار کر کے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ وقت کے رسول کا وہ مطلب جو ہے انداز سوچنے کا تھا جہاں وہ اپنا نام اعمال جن کو جنت کی بشارت دی جا چکی تھی، جنہیں مطلب جو ہے جنت مطلب جو ہے مل چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ان کا ایک خیال تھا کہ وہ مطلب جو ہے اپنا نام اعمال حالت مطلب جو ہے روزے کی شکل میں ہو۔ امت مسلمہ کو اس پر سوچ و بچار کرنا چاہیے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو میرا اور آپ کا نام اعمال بھی آسمان پر اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، میرا اور آپ کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مطلب جو ہے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق لوگوں کو تلقین کی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ پیر کا روزہ کیوں رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے اور مجھ پر وحی نازل ہوئی، یعنی مطلب جو ہے قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اس وجہ سے بھی اس مطلب جو ہے پیر کی فضیلت ہے، اور اس لیے روزہ رکھنے کی تاکید مجھے اور آپ کو سنت کریمہ سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ سامعین اکرام، اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینوں کے علاوہ ان نوافل مطلب جو ہے روزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما کا جب مہینہ آ جاتا، ان سرما کے مہینوں میں راتیں مطلب جو ہے لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جس کی بدولت روزہ رکھنا آسان سے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایسے اوقات میں بھی وہ اسوہ رسول اور مطلب اسوہ صحابہ مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے مطلب جو ہے موسم کے وارد ہونے کے ساتھ ہی صحابہ کرام اور وقت کے رسول کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ سامعین کرام، اس میں ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاڑے کے زمانے کا روزہ غنیمت باردہ ہے، یعنی یہ غنیمت باردہ اس مال کو کہتے ہیں جو مفت میں ہاتھ آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی اس میں کچھ خرچ اٹھائے جاتے ہیں اور نہ ان کے لیے جان جوخم میں ڈالنی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، جاڑے کے زمانے میں روزے کی نوعیت تھی ایسی ہو جاتی ہے کہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہ وقت مطلب جو ہے اتنا چھوٹا کہ روزہ رکھنا آسان ہو جائے، چاہے رمضان کا مطلب جو ہے روزہ اس میں آ جائے یا پھر نفیل روزے آ جائیں۔ یہ مطلب جو ہے وہ روزے ہیں جس میں مطلب جو ہے آسانی ہے۔ رہ گئے گرما کے روزے جس میں دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، پانی کی شدت سے حلق مطلب جو ہے خشک ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں رہنے والے لوگ اس مطلب جو ہے اس کا اندازہ کر رہے ہیں کہ اس روزے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے مطلب جو ہے ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ صحابہ کا ایک مطلب معمول تھا کہ وہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے
کہ جو شخص اللہ کے راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی وسیع خندق حائل کر دے گا جتنی آسمان اور زمین کی دوری ہے۔ سامعین اکرام، ان باتوں کو مطلب جو ہے سامنے رکھ کر سوچئے، اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے نامہ اعمال کو بھرنا چاہتا ہے، میرے اور آپ کی ٹریننگ کرنا چاہتا ہے، میرے اور آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے میں مدد دینا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ تمام مطلب جو ہے روزوں کی مطلب جو ہے تاکید کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے لیے بہترین مطلب جو ہے سامان زیست پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو، مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ میرا اور آپ کا معمول یہ ہے کہ صرف رمضان کے مہینے میں تو یہ روزے رکھ لیتے ہیں، مگر بقیہ مطلب جو ہے دنوں میں جو نفل روزے ہیں اس کو کرتے ہوئے ہمیشہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ وہ روزے ہیں جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وہ مطلب جو ہے فوائد حاصل ہیں، وہ مطلب نظر عنایت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے گناہوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ مل جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو یہ روزہ رکھنے کی تاکید مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ یہ وہ نفلی روزے ہیں جس کی تاکید مجھے اور آپ کو سنت کی ان مطلب جو ہے جھروکوں میں مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ آئیے ذرا ہم آگے بڑھیں اور جہاں مطلب دیکھیں کہ وہ کون سے روزے ہیں جس میں رکھنے جو دن کا رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، کچھ دن ایسے ہیں جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ وہاں روزہ نہ رکھا جائے۔ سب سے پہلے مطلب جو ہے جس دن رکھنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ، یعنی یہ دونوں مطلب جو ہے عید کے وہ دن ہیں جہاں مطلب جو ہے انسان مطلب جو ہے خوشیاں مناتا ہے۔ اس میں مطلب جو ہے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، خواہ یہ روزہ نظر کا روزہ ہو یا نفیل روزہ ہو یا کفارے کا روزہ ہو یا کوئی بھی روزہ ہو، اس میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے روزوں سے منع فرمایا ہے، اور عید الفطر تو تمہارے رمضان کے روزوں سے افطار ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ، یہ وقت کے رسول نے فرمایا۔ اس دن کے ان دونوں دنوں میں رکھنے سے منعیت کی گئی ہے۔ نمبر دوسرے کی طرف چلیں تو وہ ہے ایام تشریق، ان میں بھی مطلب جو ہے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایام تشریق سے مراد عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن ہیں، یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ ایام تشریق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں تمام ائمہ کرام کی مطلب جو ہے اجماعی مطلب جو ہے یہ رائے ہے کہ اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور جو رکھتا ہے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ مینا میں گھوم کر یہ اعلان کر دے کہ ان دنوں میں یعنی تشریق کے دنوں میں روزہ نہ رکھو، اس لیے کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد مطلب جو ہے جو نہ رکھنے والے مطلب جو ہے چیزیں ہیں، ان میں سے عورت کا اپنے شوہر کی موجودگی میں اجازت کے بغیر کوئی نفلی روزہ رکھنے سے منعیت کی گئی ہے، اور جو جبر کے ساتھ اگر وہ رکھے تو وہ روزہ تکمیل کو نہ پہنچے گا۔ اس وجہ سے حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر ایک دن بھی روزہ نہ رکھے سوائے رمضان کے، یا پھر مطلب جو ہے وہ رمضان کے وہ قضا روزے جس کے چھوٹ جانے کے نتیجے میں اس کی تکمیل ہو تو اس کی تکمیل کے لیے وہ روزہ رکھے، مگر نفل روزوں کے لیے رکھنے سے منع کیا گیا ہے اگر شوہر نے اجازت نہ دی ہو تو۔ اور تیسرا مطلب جو ہے جسے مطلب جو ہے حرام کی مد میں مطلب جو ہے مانا جاتا ہے وہ ہے وصال کے روزے۔ وصال سے مراد اس طرح کہ دن رات مسلسل انسان روزہ رکھے، نہ سحری اس کی کھائی جائے اور نہ افطاری کی جائے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عبادت کو اور اس قیام اللیل کو دیکھ کر صحابہ کرام اتنے زیادہ جذباتی ہو گئے تھے کہ انہوں نے جو قسم کھائی تھی، یا پھر مطلب بنی اسرائیل کے وہ مطلب جو ہے رہبانیت اختیار کرنے والے لوگ جو اس طرح بھوکے پیاسے رہنے کو وہ مطلب سمجھتے تھے کہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اس طرح کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایسے وصال کے روزوں کو بھی منع کیا گیا ہے، اور مطلب جو ہے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسے روزے رکھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ روزے میں وصال سے بچو، روزے میں وصال سے بچو، روزے میں وصال سے بچو. لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر آپ خود تو وصال فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارے میں تم میری طرح نہیں ہو، میں اس طرح رات بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، لہٰذا تم اتنا ہی کام کرو جس کی تم کو طاقت رکھتے ہو. سامعین اکرام یہ وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں، وصال کا روزہ، شوہر کی مطلب اجازت کے بغیر عورت کا نفیل روزہ رکھنا، یا ایام تشریق میں مطلب جو ہے روزے رکھنا، یا عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزے رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے. یہ وہ دن ہیں، یہ وہ کام ہے جس میں مطلب جو ہے روزے نہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. اب آئیے وہ حصے کی طرف چلیں. یہ وہ دن جس کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. نمبر 1 پہلی چیز یہ ہے کہ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ مطلب جو ہے صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس سے پہلے کا بھی یا اس کے بعد کا بھی روزہ رکھے، یعنی اگر وہ ایام بیعت کے روزہ رکھ رہا ہو اور اس بیچ میں جمعہ آ جائے تو پھر کوئی شخص اپنی عادت کے مطابق روزہ رکھ رہا ہو تو اس میں جمعہ کا دن آ جائے یا جمعہ کے دن یا عرفہ یا عاشورہ آ جائے تو اس صورت میں جمعہ کے دن کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ بقیہ دنوں میں جمعہ کا خاص روزہ مطلب جو ہے رکھنا اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے. ایک جمعہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت جبیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. اس وقت حضرت جبیرہ رضی اللہ عنہ روزے سے تھے. آپ نے ان سے دریافت کیا کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر دریافت کیا کیا تم نے کل بھی روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. فرمایا تو روزہ توڑ دو، یعنی خاص جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی مطلب جو ہے ممانعت قرار دی گئی ہے. اور دوسری ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو الا ایک تم اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی مطلب جو ہے روزہ رکھو. اس کے بعد مطلب جو ہے صرف ہفتے کے دن کے روزہ رکھنے کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے. سامعین کرام ہفتے کے دن کے روزے کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو جو بات مطلب جو ہے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے کے دن مطلب جو ہے یہودی جو تھے وہ مطلب جو ہے خاص کر کے مطلب جو ہے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے کہ ہفتے یہودیوں کے نزدیک مقدس دن تھا. ان کے یہاں ان کا روزہ رکھنے کا التزام کیا جاتا تھا. اس لیے فرمایا کہ ہفتے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کر لینا یا اس دن اکثر روزے رکھنا یا کبھی کبھار بھی اس کا انتخاب کر کے روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے. اور اگر کسی شخص نے یہ روزہ رکھ ہی لیا ہے تو اسے چاہیے کہ روزہ توڑ دے. معلوم ہوا کہ اس معاملے میں شدت ہے اور اس چیز کی مطلب جو ہے اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے روزہ رکھ لیا ہو تو وہ اسے پورا کرے. یہ شدت اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ اہل اسلام یہود و نصارہ کے درمیان مشابہت پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں کو ایک امت کی حیثیت سے اپنا امتیاز قائم کرنا چاہیے، اسے سختی سے قائم رکھنا چاہیے. مسلمان اپنی امتیازی سرحدوں کو جتنا زیادہ دھندلا کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی وہ یہود و نصارہ میں گم ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے درمیان یہ تمیز بھی مطلب جو ہے مشکل ہی ہو جائے گی کون یہودی ہے اور کون مسلمان ہے. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے اس میں یوں ارشاد فرمایا کہ ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو الا ایک ہفتہ اس دن آ جائے جس میں روزہ رکھنا تم پر فرض ہو. اور اگر کسی شخص نے غلطی سے ہفتے کے دن کا روزہ رکھ لیا ہو اور روزہ توڑنے کے لیے اسے انگور کا چھلکا یا کسی مطلب جو ہے درخت کی چھال ہی مل جائے تو اسے چبا کر تو روزہ توڑ دینا چاہیے. یہ وہ مطلب جو ہے ہفتے کا دن ہے جسے مکروہ کے ساتھ مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آتی ہیں. ایک اور مطلب جو ہے روزہ ہے جسے شک کے نام پر مطلب جو ہے اس روزے کو مطلب جو ہے شروعات کرنا، ایسے روزے کے سلسلے میں بھی اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے. یہ شک کے دن سے مراد مطلب جو ہے 30 شعبان ہے. ہمیشہ 29 تاریخ کو یا جو ہمیشہ مطلب جو ہے یہ ہوتا ہے کہ چاند نظر آ رہا ہے چاند نظر نہیں آیا ہے، یہ ہمیشہ مطلب جو ہے کنفیوژن مطلب جو ہے کافی ہمیشہ رہتا ہے. اس صورت میں 29 شعبان کو چاند مطلب جو ہے نظر نہ آئے اور یہ بات قطعی طور پر معلوم نہ
ہو پائے اور مطلب جو ہے اوقاف کی طرف سے یہ باتیں میرے اور آپ تک نہ پہنچ سکے کہ کل 30 شعبان ہے یا 21 مطلب جو ہے یکم رمضان ہے. شک کے دن رمضان کے روزے کی نیت کر کے روزے رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے اور اگلے دن یہ واضح ہو جائے کہ آج واقعی مطلب جو ہے رمضان ہے تو تمام جمہور ائمہ کے نزدیک یہ بات مطلب جو ہے بتائی جاتی ہے کہ اگرچہ اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ کھانے پینے سے وہ رکا رہا ہے اور روزہ بھی اس کا مکمل ہو جائے گا لیکن اس روزے کا وہ مطلب جو ہے رمضان کا مطلب جو ہے روزہ شمار نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے شک کی بنیاد پر اس روزے کی شروعات کی تھی. اس لیے اس کے ذمے یہ پڑتا ہے کہ اس روزے کی قضا اس پر ضروری ہو جاتی ہے. یہ وہ روزہ ہے جسے شک کے نام پر ادا کیا کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اور اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے. ایک اور روزہ ہے جسے مطلب جو ہے لوگ ہمیشہ روزہ رکھنے کی مطلب جو ہے یا تو نظر مانگ لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو ہے عبادات اور روزے کو دیکھ کر اس وقت کے صحابہ کرام نے بھی اسے مطلب جو ہے اپنانے کی کوشش کی تھی. اس کے سلسلے میں ہمیشہ روزہ رکھنے والا مطلب جو معاملہ ہے اس کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ہمیشہ روزہ رکھا اللہ کرے کہ وہ کبھی روزہ نہ رکھے. سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کیسا ہے یعنی اس کا عمل کہاں تک درست ہے جس نے ہمیشہ روزہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کبھی نہ روزہ رکھے اور نہ افطار کرے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا ہے. سامعین کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ہمیشہ روزہ رکھا اس پر اس طرح جہنم تنگ کر دی گئی. اور یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی انگلیوں کو اس طرح آپس میں جکڑ کر بھیج لیا تھا. یہ باتیں مجھے اور آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ یہ وہ مکروہ روزے ہیں جس کی تکمیل سے مجھے اور آپ کو منع کیا گیا ہے. سامعین کرام یہ ہے وہ نفل روزے اور یہ ہے وہ مطلب جو ہے حرام اور مکروہ روزے جس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اور ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھنے کے بعد جو مجھے اور آپ کو ترغیب دلائی گئی ہے جو بات میرے اور آپ کے لیے سبق آموز ہے وہ یہی ہے کہ صرف رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا مطلب جو ہے تاکید نہیں ہے بلکہ اس کے بعد میری اور آپ کی ٹریننگ کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور ٹریننگ کا یہ سلسلہ مجھے اور آپ کو 11 مہینوں میں مختلف نوافل کے نفل روزے ہیں جس کی تکمیل وقت کے رسول نے کی تھی اور وہ مطلب جو ہے اس کی تاکید اور ترغیب مجھے اور آپ کو دلائے ہیں. اس کا اہتمام میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور مطلب جو ہے کتنی اچھی بات انہوں نے فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مطلب جو ہے نفل روزہ رکھے اور اس کے سامنے لوگ کھاتے رہیں اور اسے مطلب جو ہے تکلیف ہو تو اس کی ہڈیاں مطلب جو ہے اس کی تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کا سامان کرتے ہیں. تو ایسے مطلب جو ہے حالات مجھے اور آپ کو مل جائیں تو کیا وہ مطلب جو ہے حال ہوگا جب اس دنیا سے میرا اور آپ کا مطلب جو ہے بلاوا آ جائے اور خبر کی کال کوٹری میں مجھے اور آپ کو بند کر دیا جائے اور وہاں مطلب جو ہے ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے مغفرت کا سامان بن کر کھڑی ہو جائیں تو کیسی اچھی بات ہوگی. اس کے لیے مجھے اور آپ کو ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے سلسلے میں بھی ہمیشہ حریص رہنا چاہیے. آگے بڑھ کر اس کو انجام دینے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے. اپنے جسم کو برداشت کی قوت پیدا کرانے کی کوشش کرنا چاہیے. تزکیے کا سامان کرنا چاہیے. تبھی کہیں جا کر میں اور آپ کامیابی کے دہانے پر پہنچ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسوہ رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو نوافل کا اہتمام کرنے اللہ کا قرب تلاش کرنے اس کے ذریعے سے تقوی کی صفت پیدا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.